وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 15 25-75 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں. سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 15. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے. فیہا انہار، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بگڑنے والا نہیں، یعنی اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ غیر آسن. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور کچھ دودھ کی نہریں جس کا مزہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، اور کچھ نہریں ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور کچھ نہریں صاف شہد کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں پر ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے. کمن ہوا خالد فی النار، ان جیسے، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. وسقوا ماء حمیما، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فقطع امعاءہم، اور وہ پینے سے ان کی آنتوں کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا. سامعین کرام، کافر اور مومن، اور یعنی اس کا حال بیان ہو رہا ہے. جنہوں نے حق کی پیروی کی، یہ جو بھی آیات گزر چکی ہیں، میں مختصر طور پہ، جو حق کی پیروی کرتے ہیں اور جو باطل کی پیروی کرتے ہیں، یا وہ شخص جو ایک دلیل پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اور سنت، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو ان کے برے اعمال اچھے لگتے ہیں. انہی کا حال بیان ہو رہا ہے. ساری صورت میں یہی مسئلہ ہے. سامعین کرام، اس بات پہ ذرا غور کیجیے. آج کا جو سبق ہے تو اس میں جنت کی مثال بیان ہو رہی ہے.
اور یہ مضمون گزر چکا ہے، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہ ابھی مضمون گزر چکا ہے، ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کا تعارف کرا دو۔ اب وہ تعارف ہے یہ، یعنی ہم جب جائیں گے تو ہمیں جو رب نے جس کا وعدہ کیا ہے، پانی کی نہریں ہوں گی صاف شفاف جس کا ذائقہ کبھی نہیں بگڑے گا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ دودھ یہاں جیسا نہیں ہوگا، جنتی دودھ ہوگا، اور پھر شراب، جنت کی شراب۔ اب یہاں تو شراب پی کے انسان زیادہ پی لے تو اپنے آپے سے نکل جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر شہد کی نہریں بالکل مصفہ صاف شفاف، کوئی گند وغیرہ نہیں ہوگا، اور ہر قسم کے میوے، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور سب سے بڑی بات بخشش، رب کی طرف سے بخشش۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو لوگ، اب تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، کمن ہوا خالد فی النار، یعنی دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے باطل کی پیروی کی اور جنہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل پہ نہ تھے، تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وہ یہاں صرف پانی کی بات ہو رہی ہے، دو چیزیں، خالد فی النار، ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ہوگا ان کو۔ کون؟ جنہوں نے باطل کی پیروی کی۔ کون؟ جنہوں نے رب کے حکم کے خلاف زندگی گزاری، رب کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور اپنی مرضی سے زندگی گزاری۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ آگ میں ہوں گے، خالدن۔ دیکھیں کافر تو ہمیشہ کے لیے ہوں گے نا، یہ بات تو نوٹ کر لیں۔ مسلمان گناہ گاروں کی بات الگ ہے، اس کا تذکرہ بھی الگ ہے۔ یہاں پہ وہ صریح کافر جو جنہوں نے جن کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بنا لی، انہوں نے جنہوں نے اپنی زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لیا، جنہوں نے دنیا آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی، جنہوں نے اپنی منزل دنیا کو بنا لی، جنہوں نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا اللہ، تو یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں۔ ہمارا جو روایتی اسلام ہے، دین ہے، جو بھی ہے، یہ روایتی ہے۔ یہ بس ایک، جیسے کہ آج کا ہندو، آج کا عیسائی، آج کا سکھ، جو مذہب بھی ہے، وہ اصل میں نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے، وہ دنیا دار ہے، ہماری طرح دنیا دار ہے بس۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے مذہب کے نام پر جذبات میں آ جاتا ہے۔ ہندو کے سامنے اگر ہندو مت کی برائی بیان کریں تو وہ جذبات میں آ جائے گا۔ اسی طرح عیسائیوں کے سامنے اگر وہ کریں، مخالفانہ بات کریں، تو وہ بھی طیش میں آ جائیں گے۔ اسی طرح ہم بھی طیش میں ہمیں دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں اپنے دین ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، کتاب کیوں آئی ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، یہ کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، لیکن ایک بات رہ گئی، یعنی کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما۔ اب آگ ہے، موت کو موت آ گئی اور زندگی ہمیشہ کی ہے۔ جنتی بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو اس قسم کے کافر ہیں جو کہ میں نے ابھی بیان کیا، یہ بھی ہمیشہ کے لیے، جو کہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، یہ بھی ہمیشہ کے لیے یعنی دوزخ میں رہیں گے۔ خالدن فی النار، دیکھیں یہی مضمون چلا رہا ہے نا، سارا مضمون یہی چلا۔ تو اب ظاہر ہے کہ آگ میں جلیں گے تو کھانا پینا تو ظاہر ہے کہ جنتیوں کا جہاں کھانا پینا ہوگا، اور وہاں پہ دوزخیوں کا بھی ہوگا کھانا پینا، لیکن جنتیوں کا نعمت کے طور پہ ہوگا، یہاں کھانا پینا عذاب کے طور پہ ہوگا۔
یہاں پہ صرف پانی کا تذکرہ کیا جائے. جب ان کو پیاس لگے گی دوزخ میں جلتے ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے، لیکن ان کو گرم پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، سقو ماء حمیما. اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اتنا گرم ہوگا. اب آپ دیکھ لیں نا، جب آپ یعنی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کھولتا ہوا پانی، آپ چائے کے لیے پانی رکھتے ہیں نا تو وہ ابلنے لگتا ہے. اب یہاں کا ابلنے والا پانی اور وہاں کا گرم پانی تو تھوڑا سا فرق ہے، بہت فرق ہے. ابھی تو ہم دیکھیں نہ ہم جنت کی نعمتوں کا سوچ سکتے ہیں، نہ دوزخ کے عذابات کا ہم سوچ سکتے ہیں، تصور سے بالا تر ہیں، لیکن وہاں یہ سب کچھ ہوگا. عام قسم کے عذابات نہیں، عذاب شدید، دردناک عذاب، قرآن کے الفاظ ہیں. تو حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جب وہ پانی قریب لایا جائے گا تو یہ اوپر کا ہونٹ، بڑے بڑے ہونٹ ہوں گے، اوپر کا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ پیٹ تک آ جائے گا، پھر بھی وہ پیے گا. فقطع امعاءہم، اتنا گرم ہوگا کہ وہ پیٹ میں جو کچھ اندریاں ہوں گی وہ نیچے سے نکل جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو، پھر وہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا. ایسی طرح ہوتا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کھال کو بدل جائے، آنتیں نکل جائیں گی تو اور آنتیں پیدا ہو جائیں گی، لیذوق العذاب، تاکہ مسلسل ایک عذاب ہے، ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ڈرا رہا ہے، یعنی یہ بالکل سچ ہے. ہم تو نہ جنت کو سچ مانتے ہیں نہ دوزخ کو. ایک بات تو ہے، دیکھیں میں تو آپ کے اندر ہی سے ایک آدمی ہوں نا، آپ میں ہی رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آج کے مسلمان کا آخرت پر، جنت، دوزخ، دوبارہ زندگی، حشر، قبر، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں اس میں لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کو ہم نے اہمیت دے دی ہے. اب جنت اور دوزخ کو بھلا کے اگر آپ سب ایسا کر رہے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی ہے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیا ہم نے، اس پہ یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. یہاں دے دو وہاں لے لینا، یہ عام طور پہ ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں. آخرت سے کون آیا ہے، مردے کب دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے باتیں بھی ہیں اور کام بھی ایسے ہی ہیں. ہمارا یقین دیکھیں، ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین صفر ہے. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، کسی کا یقین ہے تو میں اس سے مخاطب ہی نہیں ہوں. اچھا آگے چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں، لفظی ترجمہ وَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض ایسے ہیں، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی بات سنتے تو ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے ہاں سے نکل جاتے ہیں، یعنی آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں، تو قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ انہوں نے ابھی کیا کہا، کیا کہہ رہے تھے، کیا مطلب تھا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وہی بات ہے جو کہ ساری صورت میں یعنی بار بار آ رہی ہے. فاتبعوا اہواءہم، یہ آیت نمبر 14 میں یہی بات آئی ہے. واتبعوا اہواءہم افمن زین کمن زین لہ سوء عملی واتبعوا اہواءہم. اور ابھی جو ہم پڑھ رہے واتبعوا اہواءہم آیت نمبر 16 میں. اچھا یہ دیکھیں تھوڑا سا شان نزول کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں، یہ مدنی صورت ہے، مدینے کے پہلے سال کے آغاز میں، دوسرے سال کے آغاز میں. رمضان میں تو پھر جنگ بدر کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے. اب مدینے میں یہ دوسرا سال ہے. مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی آپ کو پتہ ہے یہ سارا پس منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے پہلے
اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے، اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے وہاں پہ، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ تاریخ پڑھیں آپ کو واقعات مل جائیں گے، لیکن بعض لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ میرے خیال سے جو وہ تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، یہ جو ہے بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا، اور اس کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان دونوں قبیلوں نے اتفاق کر لیا تھا اس کی سرداری پر، اور تاج بھی بن کے آ گیا تھا، صرف تاج، وہ رسم تاج پوشی جو تھی وہ ہونی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار تشریف لے آئے تو اس کی تو یعنی بادشاہی چوپٹ ہو گئی، تو اس کے دل میں جو ہے وہ بہت جلن تھی، اور پہلے تو یہ ایمان نہیں لایا، یعنی انصار میں سے، انصاری مطلب مدینے کا شخص تھا نا، تو بدر کے بعد جو ہے یہ مسلمان ہوا ہے، بدر کے بعد جنگ احد میں یہ واپس آیا پھر 300 ساتھیوں کے ساتھ۔ بہرحال تو اب مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے، اب ظاہر ہے کہ 2 قبیلے تھے، گنی چنی آبادی تھی، آپ دیکھ لیں مطلب بدر میں تو چلیں وہ قافلے کی نکلے تھے تو 313 تھے، یہاں پر جو جنگی قوت تھی وہ 1000 تھی، تو 300 جو ہے وہ واپس آ گئے حضور کے ساتھ چھوڑ کے، تو یہ ٹوٹل آبادی تھی، جنگی قوت یہ تھی، باقی عورتیں اور بچے وہ الگ تھے۔ تو اچھا، اب بعض لوگ جو ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی آج بھی ایسے ہی ہے، ایک سیاسی پارٹی مقبول ہو رہی ہے تو دوسری پارٹیوں سے لوگ اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج عمران خان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں وہ کچھ مسلم لیگ کے ہیں اور کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں اور کچھ ادھر ادھر کے لوگ ہیں، کچھ نئے ہیں، زیادہ تر پرانے ہیں، لیکن وہ آ گئے ہیں یہاں پہ اس کی وہ دیکھ کے نا، رش وش کو دیکھ کے۔ خیر، تو مدینے میں ایسی کیفیت تھی، مکے میں یہ کیفیت نہیں تھی، منافقوں کی یہ تعداد نہیں تھی، یہاں پر تو یعنی ایک جماعت بن گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک جماعت بن گئی، اور اب یہ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے جو ہے ایمان لے آئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وجیح، یعنی ظاہری شکل و صورت ہوگی اس کی، بس وہ عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتا تھا، حضور تشریف لاتے تو وہ آواز لگاتا کہ کھڑے ہو جاؤ، یہ وہ، تو بہرحال وہ دکھاوا جو بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ لوگ جو تھے جو مجبوراً مسلمان ہو گئے تھے دکھاوے کے طور پر، یعنی ظاہری طور پہ، دکھاوے کے طور پہ مطلب ظاہری طور پہ، دل میں ایمان نہیں تھا، تو اب ان کا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے دین کو نہ سمجھا، اور اگر سمجھ بھی لیا تو قبول کرنے سے انکاری تھے، عملاً دل میں ایمان نہیں تھا ان کے، یہاں یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ابھی وہ حالت آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، اب اس آیت 16 نمبر میں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ مسلمان بظاہر صحابہ کرام تھے، نوٹ کریں، یہ مشرک نہیں تھے، مدینے کی بات ہے، مدینے میں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، چندے دیتے تھے، بعض اوقات جہاد پہ جاتے تھے، تو لیکن تھے خواہشات نفس کے پیروکار، واتبعوا اہواءہم، اللہ ان کی منزل نہیں دے۔ دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے باریک، سادہ بھی ہے باریک بھی ہے، کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، آپ کی نظر میں اللہ کی رضا اور رسول کی تعظیم نہیں ہوگی۔ تو اچھا، اب اس میں ایک بات ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، جو شخص بھی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور وہ ایمان نہیں لانا چاہتا،
کیونکہ اس نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی رفتہ رفتہ، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے۔ وہ ایک حدیث یاد کریں کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، فتنے پے در پہ نازل ہوتے رہتے ہیں، جو ان فتنوں کو قبول کر لے گا اس کے دل پر کالے داغ لگتے جائیں گے یہاں تک کہ دل کالا ہو جائے گا۔ تو یہاں وہی مسئلہ ہے، دل دیکھیں، ایمان جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، یقین دل سے ہوتا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے میں اقرار کرتا ہوں، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہم دل سے تصدیق کرنے والے نہیں ہیں دین کی، ہدایت کی۔ ہم دل سے مانتے ہیں کہ دنیا اور دنیا اصل ہے اور اس کا فائدہ اصل ہے، اسی کے پیچھے دوڑو۔ اللہ تو اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ، یعنی ہم لوگ دیکھیں، یہ بات ہماری ہے۔ اگر دیکھا جائے آج کل کے حالات کے حساب سے ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے بما کانوا یکفرون، ہمارے انکار کی وجہ سے۔ دیکھیں آج کی ہماری کیفیت جو ہے، اس میں ایک بات بالکل واضح ہے، یا تو آپ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں، یا آپ اللہ کی ہدایت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ آیت گزر چکی ہے۔ افمن آیت نمبر افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیت نمبر 14 ہم ابھی پڑھ چکے ہیں خوب تفصیل سے اللہ کی عطا سے، کہ ایک شخص دلیل پہ ہے، رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہے، دوسرا شخص جو ہے اس کو اس کے برے اعمال اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کی میں نے اللہ کی عطا سے بات کی ہے اس پہ، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے۔ تو آج کا جو یہ سبق ہے 15 نمبر کی آیت، نہیں 16 نمبر کی، واتبعوا اہواءہم۔ دیکھیں اصل میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نہایت آہستگی سے میں کہنا چاہتا ہوں اور جلدی نہیں کر رہا میں۔ یا تو آپ خود دیکھ لیں، یا تو اللہ کی رضا آپ کا نصب العین ہے اور آپ اللہ کی رضا کے جویا ہیں، ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر پل میں اللہ کی رضا آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے ایسے بندے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے۔ یا تو آپ ایسے ہیں، یا آپ دنیا دار ہیں، دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے، آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، قرآن آپ کے لیے، قرآن میں کوئی کشش نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے اس میں بھی آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان ہے بھیا یہ، واتبعوا اہواءہم۔ تو اب اچھا، اب اس میں دیکھیں یہ آیت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی باتیں ان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح اور بلیغ بات اور نورانی بات اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں آپ کی باتیں، سمجھ میں نہیں آ رہی، دل پہ مہر ہے۔ یہ تو دیکھیں یہ بالکل سادی بات ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری کلاس میں، ہر کلاس میں تقریباً ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا تھا جنہیں ہمارے استاد بادشاہ قرار دیتے تھے اور پچھلی ڈیسکوں پر بٹھا دیتے، ان سے کوئی غرض نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے استاد محنت کرتے تھے، ہمارے بعض محنتی استاد بھی ہوتے تھے، تو وہ ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا سبق کو سمجھنا، وہ تو کسی وجہ سے آ رہے ہیں یا جو بھی ہے تو اس وجہ سے لگے ہوئے، لیکن سبق تو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے، تو وہ بادشاہ بننے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی اسلام کو آپ نے سوچ سمجھ کے قبول نہیں کیا، بلکہ کچھ
ظاہری مفادات. اب ہمارا جو حالت ہے آج، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہندو، عیسائی، سکھ، بدھ مت والے نہیں قرار دیتے. ہمارے لیے پھر شرم کی بات ہوگی. اب ایک ہندو جو ہے، ہندو گھرانے میں، ہندو فیملی میں ایک ہندو لڑکا ہے، تو وہ اگر کہے کہ بھئی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو سارے لوگ خلاف ہو جائیں گے اس کے، ماریں گے، پیٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ایک لڑکا 14-15 سال کا نہیں چھوڑیں گے وہ. اسی طرح یہ ایک ہماری مجبوری بن گئی. یہ ایک بوجھ ہے جو ہمارے سر پہ ہے، اس کو نہ اتارتے ہوئے بنتی ہے، نہ اس کو ہم سنبھال رہے. دین اسلام ایک بوجھ کا ٹکڑا ہے ہمارے سر پر، اس کو ہم سر سے اتار بھی نہیں سکتے، شرماتے ہیں. آپ کبھی کہہ سکتے ہیں بھائی میں تو کافر ہوں، میں تو مشرک ہوں، میں تو اپنی خواہشات کا پیروکار ہوں، میں تو دنیا کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتا. یہ الفاظ آپ اپنے منہ سے نہیں نکالتے ہیں ایسے. آپ رویہ مشرکانہ، رویہ کافرانہ، رویہ منافقانہ، خواہشات نفس کے بندے، دنیا کو ترجیح دے دی ہے ہم نے آخرت پر، اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی ہے. کیا کیا یعنی ہم کیا کیا کر رہے ہیں بس. تو یہ ہے نا کہ ہمارے دل پر مہر لگ چکی ہے. یہ پھر بھی انشاءاللہ کسی وقت آ جائے گا، لیکن ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ یہ بتدریج ہوتا ہے ایسا کہ آپ حق کو جاننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، آپ دنیا اور گناہ پر اصرار کر رہے ہیں. گناہ کا میں نے لفظ کیا ہے، جو میرے سننے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ گناہ کا میں کیا مطلب لیتا ہوں. تو گناہ پر آپ اصرار کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کی اپنی تشریح ہے آپ کی نظر میں، تو آپ کے دل پہ مہر ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مَاذَا قَالَ آنِفًا. یہ کیا کہا انہوں نے؟ یہ بڑی ایک دیکھ لیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، ان کا بیان. اب ظاہر ہے کہ وہ تو ان سے فصیح بیان کس کا ہوگا؟ تو ہما شما تو کوئی چیز نہیں ہے ان کے بیان کے سامنے. ہم سب تو ان کے یعنی غلام ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے. دین ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس پہ پھر بات میں کروں گا تھوڑی سی. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم